پاکستان ایک بار پھر سرخرو، کروڑوں انسانی زندگیوں کو محفوظ بنا دیا، خطے پر منڈلاتے جنگ کے بادل چھٹ گئے، مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب، امریکہ اور ایران میں معاہدہ طے پا گیا، باضابطہ دستخط 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے، معاہدہ طے پانے کے بعد سائلس آئندہ چند دنوں میں ایک سلسلہ وار ملاقاتوں کی سہولت بھی فراہم کریں گے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، ثالثی کے عمل میں کردار ادا کرنے والے ممالک سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کی کاوشوں کی تعریف، کہا ابتدائی مشاورتی ملاقاتیں تکنیکی مذاکرات اور دستخط کی سرکاری تقریب کی بنیاد فراہم کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کے ساتھ معاہدے کی تصدیق، بحری ناکہ بندی ختم، ماپنا ہرمز کھولنے کا اعلان، دونوں ممالک کی تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے پر اتفاق کر لیا، لبنان بھی شامل، دنیا بھر کے بحری جہازوں کے لیے راستے کھل گئے، دنیا کے جہاز روانہ ہوں، تیل کی روانی شروع ہو، صدر ٹرمپ کا ٹویٹ۔ ایران نے بھی امن معاہدے پر اتفاق کی تصدیق کر دی، مفاہمتی یادداشت کے متن کی حتمی منظوری دے دی گئی، نائب ایرانی وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کہتے ہیں اسلام آباد اکارڈ پر دستخط جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے، معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خود اقدامات کریں گے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل ہو جاتے تو اسرائیل 2 گھنٹے بھی وجود برقرار نہ رکھ پاتا، اسرائیلی وزیر اعظم کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، امریکی صدر ٹرمپ دھمکیوں سے باز نہ آئے، حتمی معاہدہ طے نہ پانے کی صورت میں ایک بار پھر ایران پر حملوں کا انتہا دے دیا۔ خود کو ایرانی عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں، کسی بھی طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک اعلان، قومی مفادات کے تحفظ پر غداری کے الزامات افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا تنقید معاشرے کا حق ہے مگر شرافت کے تقاضے بھی ضروری ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ معاہدے سے عالمی معیشت کو استحکام ملے گا، علاقائی امن سے ترقی پذیر ممالک کی مشکلات کم ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے لکھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک بار پھر اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے کر دکھایا، پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کی امن معاہدے کی کامیابی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کا طے پانا ایران کی فتح، وقت آ گیا پاک سعودیہ دفاعی معاہدے میں ایران اور ترکیہ کو شامل کیا جائے، پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کیا جائے، ایران کے ساتھ فوری آزادانہ تجارت شروع کی جائے۔ عالمی برادری کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم، پاکستان کی ثالثی پر تعریف، برطانوی وزیر اعظم نے معاہدے کو جنگ کے خاتمے استحکام کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا، جاپان مفاہمتی یادداشت پر مستقل اور مؤثر انداز میں عمل درآمد کے لیے پرامید، فرانس آبِ ہرمز کو فوری اور بغیر کسی شرط کے دوبارہ کھول جانے کا خواہش مند، آسٹریلوی وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ معاہدہ پائیدار اور دیرپا امن کا باعث بنے گا، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کی جانب سے بھی مثبت رد عمل، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس کی امریکہ اور ایران کو مبارکباد، کہا معاہدہ پرامن حل کی جانب بڑا اور اہم قدم ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے لیے ثالثی اور مثبت سفارتکاری پر پاکستان کا شکریہ، ترک صدر کا فریقین کو اشتعال انگیز بیانات سے گریز، ممکنہ تخریب کاری کے خلاف ہوشیار اور محتاط رہنے کا مشورہ، رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ یہ پیش رفت خطے میں دیرپا امن اور سلامتی کے قیام کی راہ ہموار کرے گی، متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور کرکاش کہتے ہیں معاہدہ نہ صرف جنگ کے خاتمے کا سبب بنے گا بلکہ خطے میں امن، استحکام اور سیاسی کامیابی کا ایک نیا باب بھی کھولے گا۔ ایران حتمی معاہدے تک جوہری پروگرام کی موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنے کا پابند ہوگا، ایران یورینیم کی افزودگی، جوہری تنصیبات میں توسیع فوری طور پر روک دے گا، امریکہ ایران پر تیل کی پابندیاں ختم کرے گا، اپنا ہرمز تمام تجارتی جہازوں کے لیے فوری بحال ہوگی، امریکہ ایران کے $25 ارب کے منجمد اثاثے بحال کرے گا، امن معاہدے کی مزید تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔
से। अमरीकी नायब सदर ने मुआहदे को मशरिक वस्ता में नए दौर के आगाज की अलामत करार दे दिया। जेडी वेंस कहते हैं सदर ट्रंप ने खलीजी ममालिक और इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस मुआहदे के लिए हतमी सियासी और सफारती गुंजाइश पैदा की, जिससे खित्ते में बड़ी तब्दीली मुमकिन हो गई। अब उम्मीद है कि ईरानियों के साथ एक नया दौर शुरू होगा। अमरीका ईरान डील, आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80.76 हो गई, जबकि ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83.70 पर आ गई। यूएई मरबन तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत इजलास बादशाही मस्जिद लाहौर में होगा। मुल्क भर से मौसूल शहादतों का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में भी इजलास बैक वक्त में होंगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। जापान और नीदरलैंड का दिलचस्प मैच 2-2 गोल से बराबर। जर्मनी ने कोरासाओ को 1 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। आइवरी कोस्ट ने एक्वाडोर को 1 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त दी। स्वीडन ने ट्यूनिस को 5 के मुकाबले में 1 गोल से पिछाड़ दिया।